کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین، السلام علیکم۔ میں پارٹ 13 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب نہج البلاغہ کا تصور الوہیت کا مطالعہ ہمارا اختتامی مراحل تک پہنچ رہا ہے، اور یہاں ہم صفحہ نمبر 92 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں جو موضوع ہے وہ ہے ڈائلکٹک، متضاد اکائیوں کا مسئلہ ڈائلکٹک، اور یہ بریکٹ میں دیا گیا ہے جدلیت کے حلقوں اور جدلیت کے نکتہ چینوں میں کافی موضوع بحث رہا ہے۔ یہ نقطہ نظر کہ ہر اکائی متضاد عناصر پر مشتمل ہوتی ہے، یہ اکثر مبہم ہے، جس سے سنگین غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس لیے کہ ایک تو تضاد اور تنقیض کا فرق واضح نہیں کیا گیا ہے، یعنی یہ واضح نہیں کیا گیا کہ دو ایسی اکائیوں میں جن میں سے ایک دوسرے کے ساتھ مل تو نہ سکیں، مگر یہ ممکن ہو کہ نہ پہلی اکائی موجود ہو اور نہ دوسری، بلکہ تیسری اکائی وجود رکھتی ہو، جیسے میز اور کتاب دو جدا جدا اکائیاں ہیں اور دونوں ایک نہیں ہو سکتیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میز کتاب بن جائے، اور نہ یہ ممکن ہے کہ کتاب میز بن جائے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ نہ میز ہو نہ کتاب، بلکہ مکان کی اکائی سامنے ہو، تو ایک تو یہ ہے تحائف کی شکل، ایک تو یہ ہے تخالف کی شکل، دوسری شکل یہ ہے کہ وجود و عدم میں سے ہر ایک اکائی دوسری کے ساتھ جمع بھی نہیں کہ کوئی چیز نہ موجود ہو نہ معدوم، دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگی، تو گویا بعض اکائیوں کے درمیان تخالف کی ایک قسم ثانی ذکر بھی ہوتی ہے۔ یاد رہے یہاں اس تصور پر بحث نہیں کی جا سکتی جو وجود عدم کے درمیان ایک مبہم اکائی کے بارے میں کی گئی ہے، کہ بحث ہمیں بہت دور لے جائے گی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ تو بہرحال ایک خرابی تو جدلیت کی تضادات کے بحث میں یہ پائی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور خرابیاں ہیں جو تصور جدلیت کی منطق سے پیدا ہوتی ہیں، اور وہ خرابیاں کیا ہیں، آئیے ذرا ان پر سوچیں۔ اگلا پیراگراف ہے صورتحال یہ ہے کہ متضاد اکائیاں متضاد ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ رہیں گی۔ یہاں ڈائلکٹک کے ماہرین سے ایک غلطی ہو گئی، اور وہ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہر اکائی دو متضاد عناصر یا دو متضاد اکائیوں پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی ہر اکائی میں دو متضاد اکائیاں بیک وقت موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ بات محض ناقابل فہم ہے۔ فرض کیجئے الف اکائی ہے، تو کیا جدلی یعنی ڈائلکٹک کے حامیوں کا یہ کہنا یہ ہے کہ ہر الف اکائی مشتمل ہوتی ہے دو متضاد عناصر پر، اور اگر مطلب یہی ہے تو سوال یہ ہے کہ جس الف اکائی میں دو متضاد عناصر پائے جاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک عنصر دوسرے کے تضاد رکھتا ہے، تو سوال یہ ہے
کہ پہلا عنصر جو دوسرے عنصر کے تضاد میں ہے، کیا خود اس میں بھی دو متضاد عناصر پائے جاتے ہیں؟ اگر پائے جاتے ہیں تو پھر ان دونوں عنصروں کے بارے میں یہی سوال پیدا ہوگا اور پیدا ہوتا چلا جائے گا تائیں کہ لا انتہا تک یہی سوال دہرایا جائے گا، اور اگر لا انتہا تک یہ سوال دہرایا جا سکے گا تو اس کے معنی یہ نکلیں گے کہ یہ کائنات ایسے اجزاء پر مشتمل ہوگی جو لا انتہا تقسیم قبول کرنے والے ہوں گے، لیکن عملی حقیقت یہ ہے کہ کائنات لا انتہا انقسام قبول کرنے والے اجزاء پر مشتمل نہیں ہے۔ تو یہ اگلا پیراگراف ہے اور صفحہ نمبر ہے یہ 93 کہ الیکٹران گزشتہ کوئی 1 صدی سے اجزائے اولیہ میں شامل سمجھے جاتے رہے ہیں اور آج اس اعزاز سے محروم نہیں ہوئے، جبکہ پروٹون اور نیوٹران تقسیم قبول کر چکے ہیں اور ان کی اجزائے اولیہ کوارک پر مشتمل قرار دیے گئے ہیں۔ اور اگلا موضوع ہے، یہ اگلا پیراگراف ہے، اور چلیے الیکٹران کو چھوڑ بھی دیجئے تو ایچ مقدار یعنی ایچ کوانٹٹی بہرحال ناقابل تقسیم ہے اور اس کی تقسیم کی ہر کوشش ناکام ہے، اور یہ ایچ مقدار بہرحال متضاد عناصر پر مشتمل نہیں ہے، لہذا واضح ہوا کہ ہر اکائی متضاد عناصر پر مشتمل نہیں ہوتی۔ اس کا اگلا پیراگراف ہے کہ اس بات کو دوسرے انداز میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی اکائی چاہے کتنی ہی خوردبینی مقدار پر مشتمل کیوں نہ ہو، کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اگر 2 متضاد عناصر پر مشتمل ہوگی تو 2 متضاد عناصر کا مطلب لازماً یہ ہوگا کہ ایک عنصر دوسرے کی ضد ہوگا، یعنی ایک عنصر وہ کچھ نہ ہوگا جو دوسرا ہوگا، یعنی جب تک ایک عنصر ایک ہوگا تو دوسرا عنصر نہ ہوگا۔ ایک عنصر الف اور دوسرے کو بے کہہ لیجئے تو الف عنصر بے کی ضد ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا الف عنصر اور بے عنصر بھی اپنی اپنی جگہ مزید 2 متضاد عناصر پر مشتمل ہیں؟ جدلی ڈائلیکٹک کا جواب اثبات میں ہے، لیکن اثبات کی صورت میں مطلب یہ نکلے گا کہ خود الف اکائی بھی مثلاً 2 اکائیوں الف 1 اور الف 2 پر مشتمل ہے، اور پھر الف 1 بھی 2 عنصروں پر، تائیں کہ ہر اکائی لامحدود حد تک متضاد عناصر پر مشتمل قرار پائے گی، یعنی الف اکائی جن الف 1 اور الف بے پر مشتمل ہوگی ان میں سے الف 1 بھی 2 اکائیوں پر اور ان آخر و ذکر 2 اکائیوں میں سے بھی ہر ایک مزید 2 اکائیوں پر، تائیں کہ یہ سلسلہ لا انتہا تک چلا جائے گا۔ صفحہ نمبر ہے 94 اور اگلا پیراگراف ہے کہ لا انتہا اجزاء پر مشتمل ذات کا وجود تسلیم کرنے پر شنکر اچاریہ اور غزالی نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر ایسے اجزاء کا وجود مان لیا جائے تو پھر منطقی طور پر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ رائی کا ایک دانہ ہمالیہ پہاڑ کے برابر ہے، اس لیے کہ دونوں ہی لا انتہا اجزاء کا مجموعہ ہیں، لیکن یہ صورتحال جدلیت کے اس مفروضے کے برعکس ہے کہ یہ کائنات ذرات پر مشتمل ہے جو ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں اور ہمیشہ سے اسی طرح متحرک ہیں۔ یہ نقطہ نظر ہر قلسیاتس یا
یہ نقطہ نظر ہر قلسیاتس یہ نقطہ نظر ہر قلیتاس کا ہے. یہ نقطہ نظر ہر قلیتاس کا ہے جس پر ٹھیس پیش کر کے مارکس نے پی ایچ ڈی جس پر تھیسس پیش کر کے مارکس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی. اس جملے کو اگر میں دوبارہ گوش گزار کروں تو اس طرح ہوگا کہ لیکن یہ صورتحال جدلیت کے اس مفروضے کے برعکس ہے کہ یہ کائنات ذرات پر مشتمل ہے جو ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں اور ہمیشہ سے اسی طرح متحرک ہیں. یہ نقطہ نظر ہر قلیتاس کا ہے اور جس پر تھیسس پیش کر کے مارکس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی. اگلا پیراگراف ہے کہ لا انتہا اجزاء پر مشتمل ذرات کے تصور میں ایک اور خرابی یہ ہے کہ لا انتہا کا تصور ذہنی انسان میں نہیں آتا. گویا لا انتہا خارجی ظہور کے قابل نہیں ہوتا. خارجی ظہور میں آنے والی ہر چیز متعین اور محدود ہوتی ہے. اس لیے قدماء میں سے وہ لوگ جو لا انتہا تقسیم کے حامی رہے ہیں بالقوا تقسیم کے حامی تھے اور بالفعل کے نہیں. بالفعل جو ذرات ہیں یعنی جو خارج میں ظہور رکھتے ہیں وہ بہرحال منتہی سمجھے گئے ہیں. اگلا پیراگراف ہے کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر وہ ذرہ جو خارج میں وجود رکھتا ہے منتہی ہوتا ہے یعنی قابل تقسیم ہوتا ہے تاہم ہوتا ایک ہی ہے، دو نہیں ہوتا، 4 اور 8 نہیں ہوتا. لیکن اگر بیک وقت 2 ضدوں پر مشتمل ہوگا تو مطلب اس کا یہ ہوگا کہ 2 ہوگا، 1 نہ ہوگا، اور 2 ہوگا تو 4 بھی ہوگا، 8 بھی ہوگا، 16 بھی ہوگا. گویا انتہا خارج میں موجود ہوگا جو محض ناممکن ہے، اس لیے کہ بالفعل لا انتہا کا ہونا یعنی خارج میں لا انتہا کا وجود لا انتہا کے تصور کی ضد ہے. خارج میں ہر اکائی متعین ہوتی ہے جبکہ لا انتہا غیر متعین ہوتا ہے، مگر جدلیت کے نقطہ نظر سے خارج میں لا انتہا کا وجود بالفعل فرض کرنا پڑے گا جو محض ناممکن ہے. صفحہ نمبر 95. نتیجہ اس کا یہ کہ خارج میں یعنی بالفعل ایک کا وجود ماننا پڑے گا جو ضدین پر مشتمل نہ ہو اور ضدین پر مشتمل نہ ہو، ورنہ ہر ایک اگر ضدین پر مشتمل ہو تو خارج میں ایک جزو کا وجود ممکن نہ ہوگا کہ ہر ایک جزو جدلیت کی روح سے مشتمل ہوگا 2 ضدین پر، یعنی خارج میں کوئی جزو ایک کبھی نہ ہوگا، 2 اور 4 وغیرہ ہوگا. اور یہ صورت محض ناقابل فہم ہے. واضح رہے کہ اگر ہر جزو 2 ضدوں پر مشتمل ہوگا تو پھر وہ ایک جزو نہ ہوگا، 2 ہوگا، اس لیے کہ ہر ضد ایک اور ہر دوسری ضد دوسرا جزو ہوگا. نتیجہ یہ ہے کہ ایک جزو کا وجود جدلیت کی روح سے ممکن نہیں ہے، جو نہ صرف غیر منطقی صورتحال ہے بلکہ عملاً بھی خلاف واقع ہے. اس لیے کہ عمل میں صورت یہ نظر آتی ہے کہ مثلاً ایٹم میں منفی اور مثبت اجزاء منفی اور مثبت ہی ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ منفی جزو کے اندر بھی منفی اور مثبت اجزاء موجود ہوں اور مثبت جزو کے اندر بھی منفی اور مثبت اجزاء پائے جائیں. ان دونوں اجزاء منفی اور مثبت میں
سے ہر ایک قابل انقسام تو ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ مثلاً پروٹون کو توڑا جائے تو اس کے قلب سے منفی اور مثبت اجزاء برآمد ہوں۔ البتہ یہ ہوتا ہے اور ہوتا رہے کہ ہر ایک جزو کے مزید ٹکڑے مل جاتے ہیں، جن میں سے نئی تقسیم کے نتیجے میں کوراک پیدا ہو گئے ہیں، لیکن یہ کوراک منفی یا مثبت ہوتے ہیں۔ منفی اور مثبت ایک ساتھ نہیں ہوتے۔ کم سے کم اس وقت تو صورتحال یہی ہے کہ اس وقت تو صورتحال یہی ہے گویا جدید تر انکشافات کے روح سے جدلیت کا نظریہ عملی حقیقتوں سے متصادم نظر آتا ہے۔ اور پھر اب دوسرا پہلو ہے اس کا، یہ موضوع ہے یہاں پہ، اور کہ اگلا پیراگراف ہے کہ مذکورہ بحث سے خطرہ یہ ہے کہ جدلیت کے تصور کے ساتھ کہیں ناانصافی نہ ہو گئی ہو، اس لیے ذرا جدلی نقطہ نظر کو ایک دوسرے انداز پر دیکھا جائے۔ ہر جزو ضدین پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان ضدین کے مجموعے سے جو اکائی وجود میں آتی ہے، سوال یہ ہے کہ کیا وہ صرف مثبت یا صرف منفی اکائی ہوتی ہے، یا مثبت اور منفی دونوں اکائی ہوتی ہیں؟ واضح طور پر وہ صرف مثبت یا منفی اکائی ہوتی ہے، بیک وقت مثبت اور منفی اکائی نہیں ہو سکتی۔ نہیں اس لیے ہو سکتی کہ اگر وہ مثبت و منفی اکائی ہوگی تو مطلب یہ ہوگا کہ جزو کو ضدین اپنی جگہ باقی رہیں۔ منفی نہیں ہو سکتی اس کہ اگر وہ مثبت و منفی اکائی ہوگی تو مطلب یہ ہوگا کہ جزو کی ضدیں اپنی یا ضدیں جزو کی ضدیں اپنی جگہ باقی رہیں، ان میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی۔ بالفاظ دیگر مطلب یہ ہوگا کہ جزو کی ضدیں کے تصادم سے تیسری حقیقت وجود میں نہ آئی جو اصول جدلیت کے خلاف ہے۔ جدلیت کے تحت حرکت و تغیر جاری رہنا ضروری ہے، لہذا جزو کے ضدیں سے جو حقیقت وجود میں آئے گی وہ سابقہ جزو کی حالت سے مختلف ہوگی، یعنی وہ صرف مثبت یا منفی اکائی ہوگی جو ضدین کے تصادم سے وجود میں آئے گی، اور سابقہ جزو کے نوعیت تشکیل سے مختلف ہوگی، یعنی خود ضدین پر یا سابقہ ضدین پر مشتمل نہ ہوگی۔ سابقہ ضدین پر مشتمل نہ ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ نئی ضدین پر مشتمل ہو، یا تاہم سابقہ ضدین پر مشتمل نہ ہوگی، مگر یہ مفروضہ بھی ناقابل قبول ہے۔ یعنی یہ مفروضہ محض بعید از عقل ہے کہ ایک اکائی جو دو ضدوں سے مل کر ایک اکائی بنی ہو، یعنی دو ضدوں کے تصادم سے جن میں سے ایک تھیئر اور دوسری اینٹی تھیئر اور تیسری سینی تھیئر ہو وجود میں آئے تو موجود ہوتے ہی خود دو ضدین پر مشتمل ہو جائے۔ دو ضدیں باہمی تصادم سے جب مریں گی اور ان کے نتیجے میں تیسری، یہاں پہ مریں گی لکھا ہے،
ملیں گی، میرے خیال سے ہونا چاہیے، جب ملیں گی اور ان کے نتیجے میں تیسری اکائی پیدا ہوگی تو یہ تیسری اکائی سابقہ ضدین پر تو مشتمل نہ ہوگی، اس لیے کہ ان میں سے تو کوئی تیسری اکائی میں موجود نہ ہوگی، تو پھر تیسری اکائی میں اگر ضدین آئیں گی تو کہاں سے؟ لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ یہ تیسری اکائی ضدین پر مشتمل نہ ہوئی۔ میں ضدین اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ اس میں باقاعدہ نون ہے، نون غنہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ ضدین ہی پڑھا جائے گا جس طرح انہوں نے لکھا ہے۔ بہرحال اگلا پیراگراف ہے کہ اب اگر صورت یہ ہو کہ ایک اکائی ایسی موجود ہو جو ضدین پر مشتمل نہ ہو تو ہر اکائی میں ضدین کے وجود کا دعویٰ اور عملاً یعنی بالفعل ہر اکائی کا ضدین پر مشتمل ہونے کی بنا پر لا انتہا انقسام کا نظریہ صحیح نہ ہوگا۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ تو بہرحال یہ طویل بحث تھی جو جدلیت کے تصور سے یعنی تصادم ضدین سے متعلق ہم اب تک کرتے رہے۔ اب متضادات کے جوڑنے سے نہج البلاغہ میں جو استدلال کیا گیا ہے اس پر ہمیں لوٹنا چاہیے، جس کی روح سے یہ بات محض ناقابل فہم ہے کہ دو متضاد اکائیوں کو کیسے ایک سلسلے میں پرو دیا گیا۔ جدلیت صرف ضدین کے تصادم کی بات کرتی ہے، مگر نہج البلاغہ ضدین کے اجتماع کے ناقابل فہم صورتحال کا ذکر کرتی ہے، ایک ایسی ناقابل فہم صورتحال جو عملی دنیا میں واضح طور پر نظر آتی ہے اور جو حیرت انگیز صناعی پر دلالت کرتی ہے۔ تو یہاں تک ہم اپنے اس موضوع کو اختتام کرتے ہیں، اور اگلا موضوع جو ہے وہ ہے وضاحت و حتیین۔ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ ہے صفحہ 97 کہ نہج البلاغہ متعدد مجموعوں میں اشاعت پذیر ہوئی ہے۔ اس میں جو مجموعہ بطور حوالے کے استعمال کیا ہے اس کے خطبہ نمبر 51 پر اس سے پہلے بحث کی جا چکی ہے۔ اس بحث میں خطبے کے پہلے جملہ الحمدللہ الذی بطنا بحفیات الامور کے ترجمے پر گفتگو کی گئی تھی۔ اس ضمن میں نامناسب نہ ہوگا اگر چند مزید وضاحتیں کر دی جائیں۔ اس بحث کی کتابت کے بعد مجھے علامہ شیخ محمد تقی تستری کی کتاب نہج الصیاغہ کی شرح نہج البلاغہ ملی، جس کی پہلی جلد جو توحید کے بارے میں ہے میرے سامنے ہے۔ یہ کتاب اب سے 7 سال پہلے یعنی 1390 ہجری میں اشاعت پذیر ہوئی تھی۔ اگلا پیراگراف مذکورہ خطبے کی ابتدائی جملے کے ترجمے کے سلسلے میں نے لکھا تھا کہ اس کا یہ ترجمہ کہ خدا چھپی ہوئی چیزوں کو گہرائیوں سے واقف ہے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ عربی کے مفہوم کے خلاف ہے کہ اب مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ علامہ تستری نے بھی میرے خیال کی تصدیق کر دی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ الحمدللہ الذی بطنا خفیات الامور، اور آگے یہ پورا دیا گیا ہے سارا اس میں، تو میں اس کا آپ کو ترجمہ گوش گزار کرتی ہوں کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ بطن خفیات الامور کے معنی یہ ہیں کہ خدا خفیات امور کا باطن ہے، یہ خفیات امور اس کی نسبت سے ظاہر نہیں، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک دوسری جگہ کہا ہے کہ خدا کے علاوہ جو بھی باطن ہے وہ ظاہر ہے۔ وجہ یہ کہ ہر غیر خدا کی ذات کے ادراک کا امکان موجود ہے، جبکہ خدا کے معاملے میں ادراک کا امکان محض محال ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ مصیبت یہ ہے کہ عام لوگ عام طور پر
اپنے مخصوص فکری اور نظریاتی ماحول اور پس منظر میں مسائل پر سوچتے ہیں، اور بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو ماحول سے بلند ہو کر حقیقتوں کا انفرادی رجحانات کے بغیر جائزہ لے پاتے ہیں۔ لیکن ترجمے کے دوران اپنے ذہنی پس منظر کو اس قدر غالب ہو جانے کی اجازت دینا کہ مصنف کے خیالات مترجم کے نقطۂ نظر کی نمائندگی کرنے لگیں، ترجمے کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ بدقسمتی سے نہج البلاغہ کے ترجمے میں یہ صورتحال بار بار سامنے آتی ہے۔ صفحہ نمبر 98، جس سے وہ نقطہ نظر جو نہج البلاغہ سے اختصاص رکھتا ہے اور ماحول و حالات سے بالا تر ہے، اس فلسفیانہ ماحول کی پیداوار نظر آنے لگا ہے جو عہد عباسیہ کے دانشوروں کا پیدا کردہ اور دل پسند تھا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ یہ نظریہ کہ خدا خفیات امور کا علم رکھتا ہے، دوئی کی تصور سے پیدا ہوا ہے۔ یہاں عالم اور معلوم کے واضح دوئی پائی جاتی ہے، لیکن نہج البلاغہ کا تصور الوہیت اس دوئی کی نفی کھل کر تردید کرتا ہے، مگر مترجم یا شارح حضرات نے مذکورہ جملے کی اس انداز میں تشریح کی جس سے یہ دوئی پیدا ہو گئی اور پورا تصور الوہیت بدل کر رہ گیا، گویا وہ نظام فکر ہی الٹ گیا جو نہج البلاغہ میں پیش کیا گیا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، علامہ توستری نے بطن خفیات الامور کی جو توضیح کے بعد کہا یہ گیا ہے کہ وزائل قولہ علیہ السلام بطن خفیات الامور علامہ بالبواطن الخفیات وہو کمائتری مع انہا یا بہو قولہ علیہ السلام بعد، یعنی کہا یہ گیا ہے کہ بطن خفیات الامور کے معنی یہ ہیں کہ خدا اشیاء کے باطن اور خفیات سے واقفیت رکھتا ہے، لیکن جیسے کہ تم خود بھی دیکھ سکتے ہو یہ تشریح حضرت علی علیہ السلام کے دوسرے بعد کے قول سے متصادم ہے۔ یوں توستری صاحب کے بیان سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ نہج البلاغہ کا تصور الوہیت وہ نہیں ہے جو عام تراجم اور شروح کے مطالعے سے سامنے آتا ہے، بلکہ حضرت علی علیہ السلام کے انداز نظر کی وہ تشریح صحت سے قرین تر ہے جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہے۔ یہاں تک اس موضوع کا اختتام ہوتا ہے اور ہم اپنے آڈیو کا بھی